جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کا، ہاتھ کی لکیروں کا اور پتھروں کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بہت کم علم والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قدرت پر بھی یقین نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھا کرتے تھے، بڑے کمال کے پامسٹ تھے وہ۔ ان کے پہلا بیٹا جب پیدا ہوا تو انہوں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، ہمارے پاس بھاگے چلے آئے، بولے بابا جی بہت خوشی کی بھی بات ہے اور دکھ کی بھی بات ہے۔ ہم پریشان ہوئے کہ خوشی تو ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی غم کا الاؤ بھی ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ میں ان سے پوچھا میاں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ بیٹا ہوا ہے، یہ خوشی کی خبر ہے، مگر میں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کے ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت پریشان سے، گلوگیر سے، غمناک سے لہجے میں بولے بابا اس کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں ان میں زندگی کی لکیر صرف 3 سال کی ہے۔ ہم نے کہا اوپر والا بہتر کرے گا، آپ اس چیز کو جانے دیجئے۔ لیکن ہمیں بھی یقین تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو پامسٹری میں بہت کمال حاصل ہے۔ 3 سال ہوئے کہ ان کا بیٹا بیمار ہوا، سنبھلا نہیں، طبیعت اس کی خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ سال بعد ہم ملے ڈاکٹر صاحب سے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ہم سے کہ بابا ایک اور بیٹا ہوا تھا اسی دوران، میں نے اس کا بھی ہاتھ دیکھا ہے، عادت سے مجبور ہو کر وہ بمشکل 2 سال جیے گا۔ ہم نے کہا میاں ڈاکٹر تم اس کا بچوں کے ہاتھ نہ دیکھا کرو، پریشان ہوتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے دعا آپ کی ہے، کچھ ہم نے آپ سے بھی سیکھا ہے بابا سے۔ خیر ان کا بچہ بھی وہ 2 سال بمشکل جیا اور ہیضے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ 2 سال بعد میری پھر ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، اس وقت میں امریکہ گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں کسی کانفرنس میں آئے، پتہ چلاتے ہوئے مجھ تک پہنچے، ہم سے ملے اور کہنے لگے کہ بابا میں نے اپنے بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں، جو میرا ابھی بچہ ہوا ہے میں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا ظلم کیا، کوئی بیماری ہوئی تھی بچے کو، کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب رونے لگے، کہنے لگے بابا آپ تو جانتے ہیں پامسٹری میں کمال تو ہے، لیکن اس میں ایک عیب بھی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو وقت سے پہلے کی آگاہی جو ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے بابا۔
کہیں کا نہیں رہنے دیتی. پہلا بچہ جب میرے سامنے بڑا ہو رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آج اس کا ایک اور دن کم ہو گیا. اس کی پہلی سالگرہ پہ مجھے پتا تھا کہ باقی 2 سال رہ گئے. ایک ایک لمحہ بابا جو اس کا گزرا ہے وہ مجھ پر تو قیامت بن کے گزرا ہے. پھر اس کی موت جس کا مجھے پہلے ہی پتا تھا. تو ایسا ہوتا ہے. خیر انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ نہ ہاتھ ہوں گے نہ میں ہاتھ دیکھوں گا، مگر ہمیں افسوس ہوا کہ بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا. لیکن ایک بات جو بہتر سمجھتا اس نے کیا. ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اس مہینے کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، کتنا جڑا ہوا ہے یہ مہینہ آپ کی زندگی سے. یہ برج سنبلہ ہے. اس کے تحت جو لوگ پیدا ہوتے ہیں انگلش میں اسے ورگو کہتے ہیں. یہ بروج میں اس کا نمبر جو ہے وہ 6 ہے اور عطارد اس کا حاکم سیارہ ہے. اس کا ایک نشان ہوتا ہے جس میں ایک الہڑ سی دوشیزہ نظر آئے گی آپ کو، جبکہ اس کا میٹر جسے ہم عنصر بھی کہتے ہیں مادہ بھی کہتے ہیں وہ خاکی ہے، یعنی خاک ہے. اور اس کا جو ڈیجٹ ہے وہ 5 ہے. اس کے جو حروف ہیں وہ پی اور جی ہیں، یعنی پے اور غین ہیں. جبکہ جو سٹون اس کو لگتا ہے، جو اس کی خوشبختی کا پتھر ہے وہ پخراج ہے، ہیرا ہے، نیلم، موتی ہے اور زمرد ہے. پخراج اگر سفید ہو تو کیا ہی بات ہے، ہیرا تو ظاہر ہے اس کو اچھا لگے گا، سفید میں ہو تو بہت بہترین ہے. ہم ایک اور بات بھی بتائیں کہ یہ جو نیلم ہے اس میں بھی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہلکے آسمانی کلر کا نیلم استعمال کیا جائے. پھر آتا ہے موتی. موتی ایک بازار سے ملنے والا قیمتی ایک پتھر ہے. کچھ لوگ سیپ والا موتی بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی ہوتا تو وہی ہے. اور ایک ہوتا ہے زمرد. ہم سمجھتے ہیں کہ زمرد جو ہے وہ سنبلہ کے لیے موافق تو ہے مگر خوش بختی کا نگینہ نہیں ہے. اور اس کا جو کلر ہوتا ہے سنبلہ کا وہ سبز ہے، بنفشی ہے اور نیلا ہے. اس کا جو دن ہے وہ بدھ ہے، یعنی کہ وینسڈے. جبکہ ایسے اعداد بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے 14، 23، 32، 41 اور 50. یہ وہ اعداد ہیں جن کا مجموعی عدد مفرد عدد جسے ہم کہتے ہیں ان کو جمع کیا جائے تو یہ 5 بنتا ہے. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں برج سنبلہ والے؟ یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا بہت حقیقت پسند بھی ہوتے ہیں. یہ محبت والے لوگ ہیں، کبھی سامنے نہیں آئیں گے، پردے کے پیچھے رہ کر کام کریں گے. عاجزی اور خدمت کا یہ پیکر ہوتے ہیں. لوگ ان کی قدر کرتے ہیں.
یہ نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ برائی کی جانب مائل ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ یہ واپس نہیں آنے کے. یہ بہت ریزرو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم ان میں صلاحیت ہوتی ہے فری ہونے کی، لوگوں کے ساتھ میل جول کی. ایسے لوگ ڈسپلن بھی ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان میں روحانیت بہت کم ہوتی ہے لہذا یہ منطقی مزاج ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذہن، ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہے. برج سنبلہ والے قدرتی مناظر اور سادگی کے دل دادا بھی ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بہت پسند بھی آتی ہے. مجھے